پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے عظیم قدر نبی تھے جنہیں ایسی شاندار بادشاہی نصیب ہوئی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنات کے بھی بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کی زبان سمجھنے کی خاص حکمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار حاصل تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت کی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آج تک دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ جہاں آپ ارادہ فرماتے، ہوا آپ کو بڑی نرمی اور آسانی سے پہنچا دیتی تھی۔ مہینوں کا سفر آپ چند لمحات میں طے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنات پر بھی اختیار عطا فرمایا تھا۔ جنات آپ کے حکم سے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطے لگا کر ہیروں، جواہرات اور موتی نکالتے تھے۔ جو کام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے تھے، وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے لیا کرتے تھے۔ جو جنات نافرمانی کرتے یا شرارت سے کام میں رکاوٹ ڈالتے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہیں آیا۔ یہی غیر موجودگی آگے چل کر ایک ایسی ملکہ کا راز کھولنے والی تھی جس کی سلطنت بڑی شان و شوکت والی تھی۔ پیارے دوستو، اس وقت یروشلم کی تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا۔ فضا میں عجیب سا سکون اور خاموشی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کی ایک عظیم فوج نے آپ کے سر پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا تھا تاکہ دھوپ کی تیز شعائیں نیچے نہ پہنچ سکیں۔ اسی دوران اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام پر دھوپ پڑی۔ جب آپ نے اوپر دیکھا تو ہدہد موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے ایک لفظ نہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتا سکا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد نے بتایا کہ وہاں ایک عورت ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے۔ اسے بڑی دولت اور شان و شوکت حاصل ہے، مگر اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔
پھر آپ نے ایک خط لکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا اور ہدہد کو حکم دیا اسے ملکہ تک پہنچا کر واپس آ کر صورتحال دیکھے۔ ہدہد خط لے کر سبا پہنچا اور محل میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھا تو فوراً اپنے مشیروں کا اجلاس بلایا۔ سرداروں نے جنگ کی پیشکش کی، مگر ملکہ بلقیس نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں پہلے ان کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے قیمتی تحائف بھیجے جن میں ایک نایاب موتی بھی تھا جس میں سوراخ کرنا ناممکن تھا، اور شرط رکھی کہ بغیر آگ اور لوہے کے اسے سوراخ کیا جائے۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو جو اللہ نے مجھے دیا ہے؟ وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک چھوٹے کیڑے کو حکم دیا اور اللہ کے حکم سے اس نے موتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر قاصد حیران رہ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اگر وہ حق قبول نہ کریں تو ان پر لشکر کشی کی جائے گی۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، اور اس نے اطاعت کا فیصلہ کیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں فرمایا، کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار کے اٹھنے سے پہلے لے آئے گا، مگر ایک شخص جس کے پاس علم تھا اور اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور واقعی پلک جھپکتے ہی تخت حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں، سبحان اللہ۔ پھر تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ پھر اسے شیشے کے محل میں لے جایا گیا جہاں فرش اتنا شفاف تھا کہ نیچے پانی دکھائی دیتا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور اپنا لباس اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس پر حق واضح ہو گیا اور اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ کسی ملکہ کی شکست نہیں بلکہ ہدایت کی فتح تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکمت اور عدل عطا فرمایا تھا۔ ایک مشہور واقعے میں آپ نے دو عورتوں کے درمیان بچے کا فیصلہ بڑی حکمت سے کیا اور اصل ماں کو پہچان لیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، حکمت اور کامیابی کے باوجود اللہ کا شکر اور انصاف سب سے اہم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔